سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یقیناً بہت اچھے ہوں گے. ہم انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے توسط سے آپ کی خدمت میں جو ویڈیوز پیش کر رہے ہیں، اس میں آج کل جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی. بہت ساری ویڈیوز ڈالی ہیں، بہت اچھے ریویوز آ رہے ہیں، بہت اچھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے. ایک بہت ہی خوبصورت سی وہ ہم نے ایک اسٹڈی پڑھی اور وہ انہوں نے بہت ہی اچھے سے چیزیں بتائی ہیں. اس کے اندر ہم اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر مارٹن یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو موٹاپا ہوتا ہے وہ تو بسیار خوری سے ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اچھے کھانوں کا عاشق ہوں، لیکن کھانا صرف بھوک لگنے پر ہی کھاتا ہوں. اور سب سے دلچسپ بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ بالکل عام سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہر نوالے کو خوب اچھی طرح چبا کر حلق سے اتارتا ہوں، کیونکہ کھانے کا مزہ تو صرف منہ تک محدود ہے. یہ دیکھیں کتنی سمپل لیکن کتنی زبردست بات ہے. ہم بڑے بڑے نوالے لے کے جلدی جلدی بغیر سوچے سمجھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور شادیوں وغیرہ میں جاتے ہیں اتنی بے شمار ڈشز ہوتی ہیں اس کے اندر، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا لیں کیا نہیں لیں. یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، اور بس جلدی جلدی سارے نوالے جو ہے نا. تو انہوں نے بہت ہی سمپل بہت اچھی بات کی کہ کھانے کا مزہ جو ہے وہ صرف زبان تک محدود ہے. جتنے ٹیسٹ برڈز ہیں وہ صرف زبان میں ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ہر نوالے کو خوب چبا کے اور انجوائے کر کے کھائیں، تب جو ہے نا اس کو وہ جو ہے جب زیادہ دیر تک کھائے گا تو ظاہر ہے اس کا دماغ بھی یہ فیل کر لے گا کہ اب میں فل ہوا ہوں، تو وہ بھیج دے گا اپنے سگنل کہ بس اب تم فل ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھانا دیر تک چبا کے کھائیں گے نا تو فلنس کا احساس، سیری کا احساس بہت جلدی آپ کو ہو جائے گا اور آپ زیادہ نہیں کھا سکیں گے. انہوں نے کہا مجھے سویٹ ڈش بہت پسند ہے، لیکن میں نے اس کا ایک وہ بنا لیا ہے کہ بس طریقہ بنا لیا ہے کہ میں صرف مہینے میں ایک دفعہ کھاتا ہوں سویٹ ڈش. بہت سے لوگ ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں سویٹ ڈش. بہت سے لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ پورے ہفتے جو ہے نا صرف سبزی کھائیں گے، پروٹین لیں گے، انڈا کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا گوشت کا پیس کھائیں گے، لیکن ہفتے میں ایک دن وہ جا کے اچھی طرح سے کھا لیتے جو ان کا دل چاہتا ہے. ان لوگوں کا بھی بڑا اچھا رہتا ہے، ان کی جسمانی صحت بہت اچھی رہتی ہے، اور ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا مثلا سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے کہ جس میں ہم اچھی طرح سے بریانی کی پلیٹ کھائیں گے. تو اگر کسی کو کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک دن باندھ لیں کہ ہم اس دن بہت اچھے طریقے سے کھائیں گے اور ہم اس دن سویٹ ڈش بھی کھا لیں گے. سویٹ ڈش کے لیے کوئی ایک دن اور رکھ لیں آپ، تو بڑا انجوائے کر کے انسان کھا سکتا ہے اور اس کی حوث جو ہے نا پوری ہو سکتی ہے. جو کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی، اور ان کا اس کتاب کا نام ہی موٹاپا ہے. اور جو ہے وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ موٹاپے کی ایک بڑی وجہ کھاتے چلے جانا ہے، بغیر بھوک کے کھاتے چلے جانا ایک قسم کی لت یعنی بیماری ہے. سائنسدان جن چیزوں کو لت قرار دیتے ہیں ان میں سے کچھ تو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں، جیسے شراب نوشی، چرس، ہیروئن وغیرہ، لیکن کچھ ایسی لتیں ہیں، لت کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ جن سے لوگ عموماً واقفیت نہیں رکھتے. انہی میں سے ایک کھانے کی لت ہے. کھاتے چلے جانا ایک ایسی لت ہے جس کا ڈپریشن سے گہرا تعلق ہے، اور یہ بڑی ریسرچ بھی آئی ہے. ایسے افراد اضطراری طور پر کھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بھی انسان کو، بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی سوگ میں ہوتے ہیں، پھر انہیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، بس کیوں کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، بس وہ پریشانی میں کھاتے چلے جاتے ہیں.
تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا علاج بھی نفسیاتی طور پر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے افراد اپنی پوری کوشش کے باوجود اس لت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے اور دن بدن موٹاپے کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے عموماً افراد اپنا موٹاپا کم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور انہیں موٹاپے کی وجہ ہی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس کے لیے موٹاپے کے علاج کے لیے سائنٹیفک بنیادوں پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اچھے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔